الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اس موضوع پر ہمارا جو چرچہ ہے وہ جاری ہے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں ہم نے چند آداب بیان کیے. انشاءاللہ المستعان آج کے بھی اس ویڈیو کے اندر کچھ آداب بیان کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے چند ضروری باتیں سماعت فرمائیے گا. دیکھیے، جس کا بھی تعلق اللہ سے ہوتا ہے، رب العالمین سے ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کہلائے یا رسول کہلائے یا پھر ولی کہلائے، جس کا بھی تعلق اللہ سے ہوتا ہے اس کی بارگاہ کو حضرت کہا جاتا ہے. الحضرت، اس کے اندر حرف ضاد ہے، لیکن اردو والے ضاد نہیں زاد بولتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں. لیکن اس جگہ پر ضاد کے ساتھ ہی کہا جائے، یعنی کہ حضرت ہی کہا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اسی میں کمالیت ہے. بہرحال جس کا بھی تعلق اللہ سے ہوتا ہے اس کی بارگاہ کو حضرت کہا جاتا ہے صوفیان کرام کے نزدیک. یہ لفظ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے حضور اس لفظ سے نکلا ہے، اور حضور ہی سے نکلتا ہے حاضر، اردو والے حاضر کہتے ہیں. تو اللہ سے تعلق رکھنے والے انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، ان کی بارگاہ میں اللہ حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس بارگاہ کو حضرت کہا جاتا ہے. اب اللہ حاضر ہوتا ہے، یہ بات سنتے ہی آپ یوں نہ تصور کیجئے کہ جس طرح کوئی انسان کسی جگہ پر حاضر ہوتا ہے اس طرح اللہ بھی حاضر ہوتا ہے. نہیں، رب العالمین کو کسی مخلوق کے ساتھ کمپیر کرنا جائز نہیں ہے. اور عقیدے کی بیسک باتیں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. عقیدے کی کتابوں میں عبارت ملتی ہے کہ وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الْمَكَانِ، اللہ مکان سے یعنی کہ جگہ سے پاک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی نے تو جگہ کو بنایا. جگہ نام کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، مکان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے مکان کو بنایا، جگہ کو بنایا. تو اللہ رب العزت جگہ کو بنانے سے پہلے بھی تو موجود تھا نا. اس لیے اللہ رب العزت جگہ سے پاک ہے. جگہ یہ سب انسانوں کے لیے ہے، مکان یہ سب انسانوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں. تو خدا لامکانی ہے، لامکانی ہے خدا. تو اللہ حاضر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ویسے اس بحث میں زیادہ مت پڑیے. اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے. جہاں تک علماء اکرام نے سمجھایا وہیں تک سمجھنا ہے. اللہ رب العزت لامکانی ہے، مکان سے پاک ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے. اس میں زیادہ غور کریں گے تو عقل خراب ہو جائے گی، کیونکہ انسانی عقل میں اتنا دم نہیں کہ وہ خدا کا ادراک کر سکے. تو اللہ رب العزت اولیاء کرام کی بارگاہ میں، انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کی خاص نظر اس بارگاہ میں ہوتی ہے. ہمیشہ خدا کا تعلق اس بارگاہ سے گہرا ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے. اور اگر نبی کی بارگاہ ہو تو خدا کے طرف سے وحی ہوتی ہے اس بارگاہ میں.
اور اگر ولی کی بارگاہ ہو تو رب العالمین کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ جب بھی سوال رسول اللہ سے ہوتا تھا تو جواب اللہ کے طرف سے آ جاتا تھا۔ یہ تعلق تھا خدا کا، یہ تعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے۔ یہی معنی ہے حاضر ہونے کا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہو تو جواب خدا کے طرف سے مل جائے۔ کتنی آیتوں میں آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو جواب خدا دیتا ہے اس کا۔ یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کتنی آیتوں میں یستفتونک۔ تو جب بھی رسول اللہ سے سوال ہوتا تھا جواب خدا کی طرف سے آتا تھا، یہ معنی ہے حاضر ہونے کا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ دیتا تھا تب وعید اور جواب بھی خدا کی طرف سے آتا تھا۔ ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ۔ تو آیت نازل ہو گئی سخت الفاظ میں، بڑے سخت الفاظ میں، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے۔ اسی معنی میں ہم کہتے ہیں کہ خدا حاضر ہے، کہ وہاں پر کچھ معاملہ ہو تو خدا کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے تو اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی تھی، خوشخبریاں سنائی جاتی تھی۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ آپ کی امت کو ہم نے بخش دیا، کبھی معراج کا سفر کرا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے۔ یہی معنی ہے اللہ اس بارگاہ میں حاضر ہے، اس بارگاہ میں خدا حاضر ہے۔ اور جب کوئی چھوٹی سی بھی بے ادبی ہو جاتی تھی اس بارگاہ میں تو خدا کے طرف سے ادب سکھایا جاتا تھا۔ جب چند صحابیوں کی آواز بلند ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تب خدا نے ادب سکھایا اور وعید آ گئی کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسی بے ادبی ہوگی تو تمہارے اعمال مٹ جائیں گے، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت اس بارگاہ میں حاضر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص جب کسی کے ساتھ ہمیشہ ہو، ہر حال میں ہو، تب جس طرح رہنمائی کر سکتا ہے وہ شخص، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی اور اپنے ولیوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں خود فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں خدا حاضر ہے، اور اسی لیے اس بارگاہ کو حضرت نام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس بارگاہ کو صوفیان اکرام حضرت کہتے ہیں یا پھر الحضرت۔ اب یہ سب سنتے ہی چند لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اولیاء اکرام کو رسول اللہ سے کیوں کمپیئر کرتے ہو؟ کیوں کمپیئر کرتے ہو؟ اکثر لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دل کے اندر ایک وائرس ہے جس کا نام ہے وہابزم۔ جس کے بھی دل میں یہ وائرس آ جاتا ہے اس کا دل اولیاء کرام کی شان کو قبول کر ہی نہیں پاتا، کبھی نہیں قبول کر پاتا۔ جب بھی اس کے سامنے اللہ کے ولیوں کی شان میں کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو فوراً اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، چھان بین کرتا ہے، گوگل میں دیکھتا ہے تو اتنی جد و جہد کرے گا تو کسی وہابی کا قول تو مل ہی جائے گا۔ کوئی وہابی عالم کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا قول مل جاتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے، اب تسلی، ضعیف ہے حدیث، خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے یا پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے، دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اس کو
وہابزم کے دلدل سے نکال کر اہل سنت کی طرف لے کر آئے، تبھی یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، تب تک اللہ کے ولیوں سے وہ دور ہی رہے گا، اور نقصان اللہ کے ولیوں کا نہیں، اسی شخص کا ہوگا۔ اور ویسے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کسی ولی کو کسی نبی کے برابر قرار نہیں دیا ہے۔ ہم نے تھوڑی یہ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نبی تھے، رسول تھے، ہم نے تھوڑی یہ کہا، نہیں۔ دوسری بات یہ کہ لینگویج کے جو رولز ہیں اس کو بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، جیسے یہ جو لفظ ہے معنی کے کمپیریزن کے لیے آتا ہے، لیکن جب بھی کوئی شخص جیسے اس لفظ کو استعمال کر کے دو چیزوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، آپ اس پر یہ الزام ہرگز نہیں لگا سکتے کہ وہ دونوں چیزوں کو برابر بتا رہا ہے، دونوں چیزوں کو برابر سمجھتا ہے۔ کیونکہ اگر میں یوں کہوں کہ موبائل فون کمپیوٹر جیسا ہے، تو میرا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ موبائل فون ہی کمپیوٹر ہے اور کمپیوٹر ہی موبائل فون ہے، نہیں۔ موبائل فون کمپیوٹر جو کام کرتا ہے، تھوڑا بہت موبائل فون میں بھی وہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے موبائل فون کمپیوٹر جیسا ہے ہم کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کمپیوٹر تو کمپیوٹر ہے، موبائل فون موبائل فون ہے۔ کمپیوٹر کمپیوٹر ہے، موبائل فون موبائل فون ہے۔ اب میں موبائل فون کمپیوٹر جیسا ہے کہتے ہی ارے یہ تو موبائل فون کو کمپیوٹر بتا رہا ہے، ایسے کوئی کہے تو ہم کہیں گے کہ تم پاگل ہو۔ تو اللہ کے ولیوں کو ہم نے نبی نہیں کہا، ہم نے رسول نہیں کہا، ہم نے تو بس اتنا کہا کہ انبیاء کرام کے وارث بن کر اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبیوں کا خدا سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح ولیوں کا بھی خدا سے تعلق ہوتا ہے۔ تعلق کے معاملے میں ہم نے بیان کیا کہ نبیوں کا بھی تعلق خدا ہی سے ہوتا ہے، رسولوں کا بھی تعلق خدا ہی سے ہوتا ہے، اور ولیوں کا تعلق بھی خدا ہی سے ہوتا ہے، یہی ہم نے سمجھایا ہے۔ اور ویسے تیسری بات، بہت ضروری بات سمجھ لیجئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیوں کی شان بیان کی تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی مثال دی ہے۔ حدیث سنیے، امام طبرانی اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر فرماتے ہیں، عن انس قال، یعنی کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تخلو الارض من 40 رجلا، روئے زمین یا پھر زمین 40 لوگوں سے ہرگز خالی نہیں ہوگی۔ کیسے لوگوں سے؟ مثل خلیل الرحمن، جو خلیل الرحمن جیسے ہوں، یعنی کہ روئے زمین پر ہمیشہ 40 ایسے لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے مثل ہوں گے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مثل ہوں گے سنتے ہی آپ یہ نہ سمجھیں کہ شکل بھی رسول ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہوگی، نہیں، راستے پر ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے فرمایا فَبِهِمْ تُسْقَوْنَا، انہی کے ذریعے تمہیں بارش عطا کی جاتی ہے، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، اور انہی کے ذریعے تمہیں مدد ملتی ہے، مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ آخر، ان میں سے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے، اللہ اس کی جگہ پر کسی اور کو مقرر کر دیتا ہے۔ آگے سنیے، قال سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وسمعت قتادہ، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں وسمعت قتادہ یقول، میں نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لسنا نشک ان الحسن منہم، ہم کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں، یعنی کہ ان 40 لوگوں میں سے ایک ہیں، ان 40 اولیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا، اور اسی حدیث کو مجمع الزوائد کے اندر امام ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے 600 سال پہلے وقت کے بڑے امام گزرے،
آپ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر فرمایا رواہ الطبرانی، اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کی، روایت فرمائی، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، غور فرمائے، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اور اس کی سند حسن ہے، یعنی کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اسی حدیث کو اگر آپ کسی وہابی عالم کے پاس لے کر جائیں تو وہ اس حدیث کو ہرگز نہیں قبول کرے گا، کوئی نہ کوئی وجہ بیان کر کے اس حدیث کو ضعیف قرار دے گا، کبھی البانی کا قول نقل کرے گا، کہے گا کہ البانی نے کہا، ختم۔ اور ہم نے امام طبرانی کی کتاب سے امام طبرانی کی کتاب المعجم الاوسط سے اس حدیث کو بیان کیا۔ آگے ہم نے یہ بھی کہا کہ المجمع الزوائد کے اندر امام ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے۔ ایمان والوں کے لیے ایک صحیح حدیث کافی ہے، بہت ساری احادیث کی ضرورت نہیں۔ ویسے بہت ساری احادیث اسی معنی میں بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر اسی معنی میں ایک حدیث ہے، اور ابن عساکر کی کتاب میں بھی ہے، جن میں چند احادیث ضعیف سند کے ساتھ بھی ہیں۔ لیکن یہ جو وہابی ہیں صرف اولیاء کرام کے بارے میں جو ضعیف سند کے ساتھ احادیث موجود ہیں وہی آپ کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے کہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں، اسی معنی میں جو صحیح احادیث ہیں اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ تو یہ جو ایجنڈا ہے ان کا، آپ کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کا، اس ایجنڈے میں ان کو کامیاب ہونے نہ دیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان کو قبول کریں، سمجھیں، ایک بھی صحیح حدیث مل جائے تو کافی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث سنائی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن، کہ روئے زمین پر، مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر ہمیشہ 40 ایسے اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں جو خلیل الرحمن یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے مثل ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے سنا ہوگا آپ کا نام، آپ اپنی کتاب نوادر الاصول کے اندر فرماتے ہیں کہ عن حذیفہ بن الیمان، حذیفہ ابن الیمان رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں الابدال بالشامی، ابدال شام میں ہوتے ہیں۔ ابدال یعنی کہ اولیاء کرام کے ایک گروہ کا نام ہے۔ الابدال بالشامی، ابدال شام میں ہوتے ہیں۔ وہم 30 رجلا علی منہاج ابراہیم، 30 لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے 30 لوگ ابراہیم علیہ السلام کے منہاج پر ہوتے ہیں، یعنی کہ راستے پر ہوتے ہیں۔ کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ آخر، جب بھی ان میں سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اللہ اس کی جگہ پر کسی اور کو مقرر کرتا ہے۔ والعصب بالعراقی، عصب اولیاء کرام کا ایک گروہ، بالعراقی عراق میں ہے عصب، 40 رجلا، یہ 40 لوگ ہوتے ہیں۔ کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ آخر، جب بھی ان میں سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اللہ اس کی جگہ پر کسی اور کو مقرر کرتا ہے۔ 20 منہم، ان میں سے 20 اولیاء کرام ایسے ہیں علی منہاج عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے منہاج پر جو ہوتے ہیں ویسے 20 لوگ اس میں ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے منہاج پر۔ اس حدیث کے اندر منہاج لفظ آیا ہے، پچھلے حدیث کے اندر مثل لفظ آیا تھا، اور ایک اور حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں اس میں قلب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ دل، قلوبہم علی قلب ابراہیم، ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوتے ہیں، ایسا لفظ آیا ہے۔ اور صوفیان اکرام قدم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، علی قدم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر، ایسے کہتے ہیں صوفیان اکرام۔ یہ تمام الفاظ ایک ہی معنی میں ہیں، مثل، منہاج، قدم، قلب۔ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو خدا ہی بہتر جانے، بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص، جو ولی جس کے قدم پر ہوتا ہے
جس نبی کے قدم پر ہوتا ہے اسی کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جو اولیاء کرام عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں ان کو روح اللہ جیسی قربت ملتی ہے، اور جو اولیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں ان کو خلیل اللہ جیسی قربت ملتی ہے اللہ سے، اور جو اولیاء کرام موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں ان کو کلیم اللہ جیسی قربت حاصل ہوتی ہے، کلیم اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اور جو اولیاء کرام داؤد علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کو خدا نے خلیفۃ اللہ کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فرمایا قرآن کے اندر، تو خلیفۃ اللہ ہے داؤد علیہ السلام، تو خلیفۃ اللہ جیسی قربت ملتی ہے۔ اور جو اولیاء کرام قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوتے ہیں ایسے ولیوں کو محبوبیت ملتی ہے خدا کی طرف سے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ قدم رسول پر تھے، یعنی کہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ اسی لیے آپ نے خود قصیدۃ الغوثیہ کے اندر فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کمال بن کر تشریف لائے آپ کے قدم پر ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا۔ تو الغرض جو اولیاء کرام دیگر انبیاء کرام کے قدم پر ہوتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں، ایسے ولیوں کی بارگاہ کو حضرت الانس کہا جاتا ہے۔ پھر سے دہراتا ہوں، جو اولیاء کرام دیگر انبیاء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان کے قدم پر ہوتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کے قدم پر ہوتے ہیں، ایسے ولیوں کی بارگاہ کو حضرت الانس کہا جاتا ہے۔ اور جو اولیاء کرام قدم رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، قدم مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، قدم الرسول پر ہوتے ہیں، ایسے ولیوں کی بارگاہ کو حضرت الخلد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت الخلد کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی بارگاہ ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بارگاہ ہوتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ، زمانے میں ایک یا دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز حضرت الخلد والے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز، سیدنا احمد الکبیر الرفاعی قدس اللہ سرہ العزیز حضرت الخلد والے، سیدنا قطب العالم رئیس الزاہدین شیخ المشائخ سی ایم ولی اللہ المڈووری جو کیرلا کے سرزمین پر مشہور ولی ہیں، آپ بھی قدم الرسول پر تھے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ یا تو خود ولی خدا آپ سے کہیں گے کہ ان کا جو قدم ہے وہ قدم الرسول ہے، یا پھر کوئی اور ولی خدا آپ سے کہیں گے کہ فلاں جو ولی خدا ہیں وہ قدم الرسول پر ہیں۔ تو قدم الرسول پر جو ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء اکرام قدم الرسول پر ہوتے ہیں، ایسے ولیوں کی بارگاہ بہت خاص ہوتی ہے۔ ایسے ولیوں کی بارگاہ کو حضرت الخلد کہا جاتا ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں، وہ زمانے میں ایک یا دو، بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ مقام ان کو ملتا ہے۔ بڑے سخت ریاضات سے گزر کر آتے ہیں، خلوت کی ریاضات، عزلت میں ہوتے ہوئے ریاضات، یہ سب پورا کرنے کے بعد ہی ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچپن ہی سے سیدنا خضر علیہ السلام ان کی تربیت میں لگے ہوتے ہیں۔ تو بہت خاص بارگاہ ہوتی ہے ان کی، حضرت الخلد کہا جاتا ہے ان کی بارگاہ کو۔ اللہ رب العزت انہی کے ذریعے کائنات کے بڑے بڑے معاملے انجام دیتا ہے، بڑے بڑے معاملے۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہیں حضرت الخلد والے، ان کو عام لوگوں کی طرح تو دور، عام ولیوں کی طرح بھی مت سمجھیے۔ بڑی عظمت والی بارگاہ ہوتی ہے ان کی، خدا سے گہرا تعلق ہوتا ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ نائب بن کر آتے ہیں وہ اولیاء کرام. ان کی بارگاہ کو حضرت الخلد کہا جاتا ہے. اگر آپ کو ایسی بارگاہ نصیب ہو جائے تو آپ بہت بڑے نصیب والے ہیں، اور آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ایسی بارگاہ کا ادب کریں، بے انتہا ادب، محبت کریں اس ولی سے بے انتہا. اور اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ ایسے اولیاء کرام ہمیشہ خدا سے مناجات کرتے رہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ فؤادی عند محبوبی مقیم یناجیہ وعندکم لسانی. میرا تو دل خدا کے پاس ہے، مقیم ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، مناجات کرتا رہتا ہے. تمہارے پاس تو صرف میری زبان ہے، عندکم لسانی، صرف زبان میری ہے، میرا دل تو اس کے پاس ہے. تو اولیاء کرام حضرت الخلد والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہمیشہ مناجات میں ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق جاری ہوتا ہے. بڑی بڑی ذمہ داریاں خدا کے طرف سے ان کو سونپی جاتی ہیں. ہم نے بتایا حدیث میں کہ بہم تسقون، فرمایا کہ انہی کے ذریعے تمہیں بارش ملتی ہے، انہی کے ذریعے مدد ملتی ہے. بہم تنصرون، تو بڑی بڑی ذمہ داریاں کائنات کی ان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. ان کو سونپتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی مرضی، اس کی دنیا، اس کی کائنات، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرے. تو جب آپ ایسی بارگاہ میں جائیں تو ان ساری باتوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے جائیں، ان ساری باتوں کو خیال رکھتے ہوئے جائیں. تو جھٹ سے جا کر کچھ نہ کہیں، کیونکہ کبھی مناجات میں ہوں گے تو منقطع ہو جائے گی، کبھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوگی نبھاتے ہوں گے تو اس میں دقت پیش آئے گی. اور اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچانا خدا کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. اللہ کے ولیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو جب پہنچیں بارگاہ میں تو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انتظار کریں. اگر بیٹھنے کا حکم ہو تو بیٹھ جائیں، جھٹ سے جا کر سیدھے بات کچھ نہ کریں. جب وہ کہیں گے تب بات کریں، جب اجازت ان کے طرف سے ہو کہ بولو، کیا سنانا ہے، کیا خبر لائے ہو، سناؤ، تب کچھ کہیں. دوسرا ادب یہ کہ آپ جب کوئی ہدیہ لے کر جائیں، تحفہ لے کر جائیں تو سیدھے پیش کرنے کو نہ چاہیں، نہیں، ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہیں. وہ خود پوچھیں گے آپ سے کہ کیا لے کر آئے ہو، وہ خود جب اجازت دیں گے پیش کرنے کی تب پیش کیجیے گا. یہی ادب ہے. اور جب پیش کریں تو اس نیت کے ساتھ پیش کریں کہ ولی خدا میرے ہر تحفے سے بے نیاز ہیں، ان کو میرے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے کا تحفہ قبول کر رہے ہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے کہ میرا تحفہ، میرا ہدیہ وہ قبول کر رہے ہیں، بے نیاز ہونے کے باوجود قبول کر رہے ہیں. اللہ غنی ہے تو اللہ کے اولیاء کرام بھی خدا کے غنا کی وجہ سے غنی ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھیے. یہ ادب ہے. جب تحفہ لے کر جائیں تو سیدھا نہ پہنچ جائیں، اور جب تحفہ پیش کرنے کا حکم ہو تبھی پیش کریں، اور پیش کرتے وقت جس نیت کے ساتھ پیش کرنے کو ہم نے بتایا اس نیت کے ساتھ پیش کریں تو آپ کا تحفہ قبول ہو جائے گا، مقبول ہوں گے آپ، مقبول ہو جائیں گے آپ. اور تیسرا ادب، جب وہ کوئی حکم دیں، کوئی ذمہ داری آپ کو دیں تو اس کو عام ذمہ داریوں کی طرح نہ سمجھیں، اس حکم کو عام لوگوں کے حکم کی طرح نہ سمجھیں، اس ذمہ داری کو پوری کمالیت کے ساتھ نبھائیں، اس کام کو مکمل طور پر، بہترین طور پر اس کام کو انجام دیں، تب آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور جب آپ ایسے ولیوں کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ان کے کلام کو عام لوگوں کے کلام کی طرح ہرگز نہ سمجھیں. یہ بے ادبی ہے، کیونکہ کبھی کبھی اولیاء کرام ڈائریکٹ خدا کے طرف سے الہام کے بنا پر بولتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الہام ہوتا ہے اس کے بنا پر کلام کرتے ہیں، کبھی اپنے طرف سے بھی کلام کرتے ہیں. تو ان کے کلام کو عام لوگوں کے کلام کی طرح نہ سمجھیں،
عام لوگ کیسے بولتے ہیں؟ من میں جو آیا وہ بولتے ہیں۔ اولیاء کرام کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ ان کا کلام عام لوگوں کے کلام کی طرح ہے، نہیں، یہ بے ادبی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو سامعین کرام، خلاصہ بس اتنا ہے کہ جس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، نبی ہو یا ولی ہو، آج کے دور میں اولیاء کرام ہی موجود ہیں تو اولیاء کرام ہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے اس ولی کی بارگاہ کو حضرت کہا جاتا ہے، اور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، یعنی کہ راستے پر ہوتا ہے۔ جو ولی یا پھر جو اولیاء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان کے قدم پر آتے ہیں، ان کی بارگاہ کو حضرت الانس کہا جاتا ہے۔ ایسے ولیوں کی بارگاہ کو حضرت الانس کہا جاتا ہے۔ اور جو اولیاء کرام قدم الرسول پر ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوتے ہیں، ایسے ولیوں کی بارگاہ کو حضرت الخلد کہا جاتا ہے۔ حضرت الخلد عظمت والی بارگاہ ہے، یہ ہم نے سمجھایا اور چند آداب بیان کیے، جس میں پہلا ادب یہ تھا کہ جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ ان کی بارگاہ میں جب پہنچے تو خاموشی اختیار کریں، جھٹ سے جا کر کچھ نہ بولیں، جب بولنے کا حکم ہو تبھی بولیں۔ دوسرا ادب، جب کوئی تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو تو سیدھے جا کر پیش نہ کریں، لے کر کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہیں، وہ خود آپ سے کہیں گے کہ کیا لائے ہو، وہ خود پیش کرنے کی اجازت دیں گے تب پیش کریں، اور جب پیش کریں تو اس نیت کے ساتھ پیش کریں کہ ولی خدا میرے ہر تحفے سے بے نیاز ہے، ان کو ضرورت نہیں، پھر بھی مجھ پر کرم کرتے ہوئے ان کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے کا تحفہ قبول کر رہے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ آپ تحفے کو پیش کریں گے تو آپ کا تحفہ ہمیشہ قبول ہوگا۔ تیسرا ادب ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ جو حکم دیں یا پھر آپ کو اگر وہ کوئی ذمہ داری سونپے تو اس ذمہ داری کو پورے دل کے ساتھ، کمالیت کے ساتھ نبھائیے گا، اس کام کو بہترین طور پہ انجام دیجیے گا۔ چوتھا ادب ہم نے بتایا کہ ان کے کلام کو عام لوگوں کے کلام کی طرح نہ سمجھیے۔ یہی سب آداب آج کے اس تقریر میں ہم نے بیان کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے قریب کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب